ایک چیز بہت عام طور پر جیسے کہ روایات جس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، اور آپ نے ادھر تو نہیں لیکن دوسری طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بظاہر یہ بھی ایک موت ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ موت ہے بظاہر، جو اس رابطہ جو زندگی کا جسم کا اور روح کا ختم ہو جاتا ہے بظاہر، ہماری روایات کہتی ہیں کہ موت کے آرزو نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، موت کی خواہش نہ کرو، لیکن جب ہم شہادت کے باب میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی لائن ہے ہمارے پاس بزرگان کی اور ہمارے بڑی بڑی ہستیوں کی، جنہوں نے جو ہے وہ شہادت کی آرزو کی، شہادت کی اپنے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو شہادت دے۔ تو پھر کیا یہ بظاہر شہادت کی آرزو مرگ نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے کیسے بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ہر انسان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ بالکل، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہاں انسان اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ پروردگار موت برحق ہے، جی، تو نے بالاخر ایک دن مجھے اپنی بارگاہ میں بلانا ہے، جی، تو مجھے بافضیلت ترین موت دے۔ واہ، میں یہاں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں ایک کلچر چل پڑا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کثرت سے ہمارے جوان بچے بچیاں جو ہیں شہداء سے محبت اور شہداء کی دعائیں، اور ایک دوسرے کو کہنا ہمارے لیے شہادت کی دعا کریں۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن میں ایک نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شہادت ہمارا مقصد نہیں ہے، ایک فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، مقصد عبودیت ہے۔ واہ واہ، یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جی، مقصد جو ہے وہ وقت کے امام کی اطاعت ہے۔ واہ، اب جو بھی موت آ جائے، سبحان وہ ساری شہادت، شہادتیں ہیں۔ بے شک، مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبودیت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد جو ہے وہ للہیت ہے۔ جی ہاں، انسان جو ہے اسے اللہ نے سب سے بڑی ایک نعمت دی ہے، وہ نعمت زندگی ہے۔ جی ہاں، اور میں یہاں واضح طور پر جو میں حقیر کا جو مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حتیٰ شہادت کی موت سے بھی یہ افضلیت رکھتی ہے۔ واہ، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی، چونکہ اس زندگی کے اندر جنت ہے، جی، اس زندگی کے اندر جنت کے بلند ترین مراتب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، انسان نے کمالات کے جتنے بھی مراتب پانے ہیں، انسان ایک کامل بننا ہے، وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہے۔ سبحان کیوں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیتی ہے؟ جی، یہاں ہمیں مواقع سب ملنے ہیں جس میں ہم نے خدا کا سب سے عظیم ترین اگر عبد بننا ہے تو وہ یہیں بننا ہے۔ سبحان اللہ، میسم جو ہے وہ اسی زندگی میں میسم بنے، ابوذر اسی زندگی میں ابوذر بنے، مالک اسی زندگی میں مالک بنے۔ جی ہاں، بڑے بڑے انبیاء، صالحین، شہداء سب نے اسی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بے شک، لہٰذا میں یہاں اپنے بچے بچیوں اور جوانوں کو کہوں گا کہ شہادت کی دعا ہونی چاہیے، لیکن کس ایک چیز کے بعد کہ پروردگارہ سب سے پہلے مجھے عبودیت سے بھری ہوئی زندگی عطا کر۔ جی ہاں، مجھے اپنی عبادت، زمانے کے امام کی نصرت کی توفیق دے۔ سبحان، مجھے ایسی زندگی دے کہ جس میں میں رشد کروں، کمال پاؤں، جی جس میں تیرا سب سے عظیم عبد بنوں، اور اس کے بعد تو نے موت تو دینی ہے، اس میں مجھے بافضیلت ترین موت جو ہے وہ شہادت والی موت دے۔ بالکل بالکل، اور جیسے کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ واقعی جو آپ نے جو معیارات بیان کیے ابھی کہ اگر انسان اپنے لیے دعا کرے اور اپنے لیے کوشش کرے کہ مقام عبودیت تک پہنچ جائے، تو پھر اس کے لیے پھر میدان اور گھر میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تو اس کی جب یہ زندگی کا رابطہ ختم ہوگا اللہ اس کو شہید کا مقام دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آپ دیکھیں، میں یہاں اپنے بچے بچیوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو بہت زیادہ ان چیزوں پہ زور دے رہے ہیں۔ جی، ہمارے کتنے نبی شہید ہوئے؟ اگر ہم شہادت کو صرف منحصر کر دیں میدان جنگ والی شہادت میں، تو وہ شہادت کی ایک قسم ہے، البتہ بہت عظیم قسم ہے۔ خون دینا اللہ کی راہ میں، قتل ہونا۔ اب کچھ قتل ہوتے ہیں، کچھ مسموم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بقیہ ائمہ جو ہیں وہ مسموم ہوئے، یہ بھی شہادت کی قسمیں ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز ہی شہادت ہوتی تو پھر حضرت ابراہیم گویا شہید نہیں ہوئے، وہ بافضیلت موت سے محروم رہ گئے۔ حضرت موسیٰ اول العزم پیغمبر ہیں، جی، بافضیلت موت سے محروم رہ گئے۔ بس یہاں ہمیں واضح طور پر معلوم ہوا کہ اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کو اسی پروردگار کے حکم جو قرآن مجید میں پروردگار نے ہماری خلقت کا مقصد بیان کیا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جنس کو، اپنی زندگی کو عبادت بنائیں۔ واہ، بہت خوب۔ جب ہماری زندگی عبادت کا مقام حاصل کر لے گی تو جو بھی موت آئے گی، چاہے وہ مجھے راہ چلتے ہوئے آئے، چاہے میدان جنگ میں آئے، چاہے مجھے گاڑی میں آئے، چاہے گھر میں آئے، چاہے بستر پہ آئے، چاہے ہاسپٹل میں آئے،
وہ موت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مقام شہادت کا درجہ پا لے گی، چونکہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں اور اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ دنیا سے گیا ہوں۔ بہت پیارا آپ نے جوانوں کے لیے یہاں پر اشارہ کیا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جی جی کوشش یہ کریں کہ شب و روز کو ایسے گزاریں کہ اللہ راضی رہے۔